صاحب یہ اگر اتنا بوسٹ ملا ہے تو کیا اس کا کوئی پولیٹیکل فائدہ واقعی بنتا ہے، یا آپ کے خیال میں جو ایک پارٹی کا سپورٹر ووٹر کہ بھائی ٹھیک ہے انٹرنیشنلی آپ نے کیا ہے، مجھے کیا فائدہ ہے اس کا، مجھے لوکلی اس کا کیا فائدہ ہے؟ تھینک یو منصور صاحب. آئی پرسنلی تھنک اگر تھوڑا سا ان ڈیز ٹو کم اگر ویٹ کر لیں کہ اکانومی کس حد تک ہم ڈرائیو اراؤنڈ کر سکتے ہیں، موجودہ گورنمنٹ ہم کس حد تک اس کو چینلائز کرتے ہیں کہ اب آبویسلی پاکستان کے اوپر جو ماضی میں چھاپیں لگتی رہی ہے، جس طرح ہمیں لیبل کیا جاتا رہا انٹرنیشنلی، اب وہ لیبل نہیں کیا جا رہا. تو بہت بڑی طاقتیں آپ کے ملک میں آتی ہیں، آپ کے کیپٹل میں بیٹھ کے مذاکرات کرتی ہیں. انٹرنیشنلی آپ نے اپنا پرسیپشن اپنا امیج بہت حد تک چینج کر لیا ہوا ہے. اب کوئی باہر کا انویسٹر اٹھتا ہے، باہر کوئی بڑی کمپنی آتی ہے، اکانومی بہتر ہوتی ہے پاکستان کی، تو اس کے بعد ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ اب پی ایم ایل این نے کیا کھویا کیا پایا. آج دس مومنٹ مجھے یاد ہے کہ 2024 کے کوئی دھرنے یا احتجاج میں اسلام آباد کے تاجر رپورٹ ہوا یہ اسلام آباد کے تاجر کہتے ہیں کہ اگر ایک دن دھرنا دیا جائے، ایک دن بلو ایریا والا وہ ساری روڈ بند رہے، تو اتنے ارب روپے کا ایک دن کا نقصان ہوتا ہے. ابھی تو وہ ایک سائڈ کے اوپر رکھ دیجیے نا کہ ساری باتیں. آج پیٹرول کی پرائسز کیا ہیں وہ بھی سائڈ پہ رکھ دیجیے، گیس اور نیٹ میٹرنگ کے اوپر سولرائزیشن کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اس ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیجیے اور گورنمنٹ کو مارجن دیتے ہیں. بائی دی وے اسی سولرائزیشن نے آپ کا شارٹ فال بچایا ہوا ہے ابھی دن کے وقت. ورنہ لیسکو نے یہ خود کہا ہے کہ جی وہ سولر ہمیں بچا رہا ہے، ورنہ شارٹ فال بہت بڑا تھا اس میں آ کے. ابھی یہ ساری کہانیاں ہیں، کوئی مہینہ 2 4 مہینے 6 مہینے بلکہ اکانومی کو واپس 6 مہینے سال کے بعد بھی بات کر لیں گے کہ اگر یہ گورنمنٹ ایسے ہی چلتی رہتی ہے تو 6 مہینے سال کے بعد اگر واقعی میں آپ کی میری عام پاکستانی کی زندگی میں بہتری آتی ہے تو پھر یہ بحث ہوگی کہ کیا پی ٹی آئی کا ووٹر یا کسی اور سیاسی جماعت کا ووٹر پی ایم ایل این کی طرف راغب ہوا یا نہیں. ایٹ دس مومنٹ کوئی ابرپٹ شفٹ آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. نہیں، لیکن اس کے اوپر مسلم لیگ نون کا ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جی آپ ہمارے آج کی چلیں 2026 میں آج آپ کھڑے ہوئے ہیں، آج سے آپ 3 سال پہلے چلے جائیں، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ڈیفالٹ. وی آر سیئنگ کہ جناب ایسا سلسلہ ہونے والا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ چیزیں امپورٹ تک نہیں کر سکیں گے، اپنے پیسے تک نہیں پے کر سکیں گے، آئی ایم ایف کی قسط تک نہیں پے کر سکیں گے. فرام دیٹ ٹو دس کہ ہمیں یو اے ای نے کہا جناب پیسے دیں، ہم نے کہا جی لو، چاہے بے شک کسی اور سے لے کے دیے لیکن دیے، وی گیو اٹ ٹو دیم. سو اگر یہ آپ کے ڈپلومیٹک چینلز اوپن نہ ہوں تو آپ کے لیے ایون یہ پیسے ارینج کرنا بھی بہت ڈیفیکلٹ ہے. ماضی میں بھی ہوا، ماضی میں یہ ڈیفیکلٹ تھا، ماضی میں اتنے پیسے ارینج کرنا، اس سے کم پیسے $1 بلین کے پیچھے آئی میں اس کے آٹومیٹکلی آبویسلی آپ کی اکانومی پہ اثرات تو ان ڈیز ٹو کم دیکھیں گے نا. وہ تو ریسپریٹ ابھی اس کی اکانومی کی ابھی تو بہتر نہیں ہو رہی، ابھی تو بلکہ الٹا سکویز ہو رہی ہے نا کہ حالات و واقعات ایسے ابھی تو سکویز ہو رہی ہے کہ ہماری پیٹرولیم پرائسز اتنی اوپر گئی ہوئی ہیں، باقی امپورٹس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ آئے گا، پوری دنیا کی انٹرسٹ ریٹس کا ڈراپ بھی اب کم ہو جائے گا obviously، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ شاید بڑھنا شروع ہو جائے. ان ڈیز ٹو کم ہمیں آئیڈیا ہوگا. یہ آئی تھنک یہ سوال کرنا کہ کتنے % ووٹ بڑھیں گے پی ایم ایل این کے یا کتنے % نہیں بڑھیں گے، تو شہباز شریف صاحب کی سپورٹ بیس یس بڑی ہے. اب اس کو چینلائز کر کے وہ ووٹ بینک پہ کس طرح وہ کرتے ہیں کنورٹ، دیٹس اے بگ کوسچن. میں ایکچولی یہ جو شہباز شریف صاحب کی بات میں پروگرام کے دوسرے حصے میں جا کے ذرا پیپلز پارٹی کی بھی بات کروں گا، کیونکہ یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ہیز پیپل پارٹی ایکچولی لاسٹ مس دا بس. ان کا اگر وہ آج یہاں پہ ہوتے یا بلاول ہے بھٹو جو ہے وہ اگر وزیر خارجہ ہوتے تو کتنا ایک سینٹرل پوزیشن ان کی پارٹی کو مل جاتی. خیر وہ آگے چل کے دو لوگوں کا کردار ہے پس پردہ بھی، نواز شریف صاحب کا اور زرداری صاحب کا. پس پردہ اسٹیٹمنٹس ان کے اپنے پولیٹیشینز کی ہیں. نہیں، نواز شریف صاحب کو اتنا ہی کردار ہے جو جنگ میں بھی تھا انڈیا پاکستان والی، شاید ازما خواہی صاحب نے کہا تھا کہ وہ ساری کردار ہے ان کا. اچھا ٹھیک. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ذرا میں ڈسکس کرنا چاہوں گا، کیونکہ حالیہ چند دنوں کے اندر جس طرح پارٹی کی لیڈرشپ کے درمیان آپس میں پبلک فورمز کے اندر جو ہیں وہ علیمہ خان صاحبہ نے جو کچھ کہا، سلمان اکرم صاحب نے کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ان عہدوں کے اوپر، اور اس کے بعد کل کرکٹ گراؤنڈ کے اندر صوبائی اسمبلی کا اجلاس منعقد کیا گیا. میں اپنا کم از کم یہ بات کہوں گا کہ میں دیکھ کے حیران ہو گیا، مطلب کیا واٹس دا سینس آف ڈوئنگ دیٹ کہ جی ایک صوبائی اسمبلی کا اجلاس کرکٹ گراؤنڈ کے اندر منعقد کیا جا رہا ہے. از دیٹ آؤٹ آف فرسٹریشن؟ از دیٹ کہ ہم نے کم از کم اپنے کارکنوں کو دکھانا ہے اچھا یار اگر وہ مذاکرات کر رہے ہیں تو ہم لوگ کرکٹ گراؤنڈ میں جا سکتے ہیں، ایسی کون سی بات ہے؟ دیکھیں یہ فرسٹریشن ہے اور ان کو سمجھ نہیں لگ رہی کہ جو ناکامیاں ان کی ان کو کس طرح سے اب وہ چھپائیں یا ان سے جان چھڑائیں. اور میں جو پہلے بات یہاں پہ ہو رہی تھی میں اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح بات کی تھی یا ہو رہی تھی کہ ووٹ میں کنورٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب وزیر اعظم تھے تو یہ بات کہا کرتے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اچھی کر لیتے ہیں، یہ ان کو وہ تانا دیا کرتے تھے. عمران خان صاحب نے اپنا مقابلہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ اس طرح سے نہیں رکھا ہوا تھا. ایون کہ وہ جو جیل کے اندر مذاکرات یا یوں کہیں کہ جو انہوں نے میچ ڈالا ہوا تھا وہ جس شخص کے ساتھ ڈالا ہوا تھا اس کا نام تھا عاصم منیر. اس سارے ایپیسوڈ میں پاکستان کی ریاست، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اور زیادہ طاقتور ہوئی ہے. اور عمران خان صاحب نے آپ جنگ کی بات کریں جی، جنگ کی بات کریں، یہ جنگ سے لے کے پچھلے اپریل سے لے کے ایک سال کے دوران، اور اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ کسریں ہی نکل گئی نا. اب تو عاصم منیر صاحب کا نام
اور آپ دیکھیں کہ وہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پہلے پروٹوکول کو سائڈ پہ رکھے عاصم منیر صاحب کا نام لکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور عمران خان صاحب جو تھے انہوں نے میچ ڈالا ہوا تھا عاصم منیر صاحب کے ساتھ, وہ ساری میرا خیال ہوائی باتیں تھیں کہ جی کوئی سسٹم بھی تبدیل کرنا چاہتا ہے یا کوئی پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا کردار بھی کوئی تبدیل کرنا چاہتا ہے. نہیں, ان کو وہ مقابلہ تھا کہ میں زیادہ اچھے کر سکتا ہوں یا شہباز شریف زیادہ اچھے کر سکتا. تو جو بندہ جس کے ساتھ آپ نے پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ جو اڈا لگایا ہوا تھا وہ بندہ بہت آگے نکل گیا. اب وہ کہیں کہ جی کہ چلیں ایک آرگومنٹ ہے کہ جی کہ ان کو ووٹ بہت پڑے تھے تو کوئی مطلب گئی سی. صحیح, یہ ان دنوں کی بات ہے جن دنوں عاصم منیر صاحب جو تھے وہ اتنی سٹرانگ فوٹنگ کے اوپر نہیں تھے. تو اب تو معاملات جو ہیں وہ کہیں کے کہیں نکل گئے ہوئے ہیں. ٹھیک, تو اب یہ میرا نہیں خیال کہ یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ جی کہ وہ پولیٹیکلی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, کیونکہ خان صاحب جو ہیں یا پاکستان تحریک انصاف وہ سسٹم کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہ رہی تھی. وہ تو اس سسٹم کے اندر اپنی ایڈجسٹمنٹ ڈھونڈ رہی تھی کہ ان کی بجائے ہمیں یہاں پہ ہونا چاہیے اور وہ مذاکرات کریں, نمائندے مقرر کریں, یہ کریں وہ کریں. جب اگلے بات نہیں سنتے تھے خطوط لکھ دیے, انہوں نے کہا میں خط پڑھنے کی بجائے. اگر میں اس کو ایک دوسرے پرسپیکٹیو سے دیکھوں وہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے سپورٹ جو ہے وہ جس شخصیت پہ یا جماعت پہ لگائی وہ نہیں پرفارم کر سکی. باجوہ صاحب کی دور کی بات کروں, اس مرتبہ جہاں سپورٹ ہوئی یا جس کے ساتھ سیم پیج بنا, موجودہ حد تک کم از کم 2026 میں ابھی 2 سال ہوئے ہیں اگر میں اس ٹینیور کی بات کروں, تو اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھ رہی ہے کہ نہیں بندہ ٹھیک ہے, شہباز شریف صاحب نے آپ نے آزادی مارچ والی تقریر اگر سنی ہو جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ٹرک کے اوپر کھڑے ہو کے کی تھی, تو شہباز شریف صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ ہماری تو ٹانگیں ہی کھنچتی رہی ہیں, ہمیں اتنا موقع دیں, ہم آپ کو پرفارم کر کے دکھاتے ہیں. صحیح, تو میرا خیال ہے کہ آپ کی بات ٹھیک لگ رہی ہے. بات پہنچ گئی تھی پھر کہیں پہ وہ نا. شفا یوسف زئی صاحبہ, آپ کا کیا خیال ہے, پاکستان تحریک انصاف سے غلطی ہوئی ہے پچھلے چند ہفتوں کے اندر, اور جو سچویشن اب آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہے دس از مور آؤٹ آف فرسٹریشن کہ کرکٹ گراؤنڈ میں جا کے صوبائی اسمبلی کے اجلاس منعقد کیے جا رہے ہیں؟ اچھا, یہ بات واقعی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی منصور صاحب کہ یہ کیا ہوا, لیکن یہ ہم اب باہر سے بیٹھ کر جب دیکھتے ہیں تو ہمیں واقعی یہ چیز سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ایک عجیب سی چیز تھی جو انہوں نے کی ہے. لیکن the fact is کہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, کل سے سوشل میڈیا کے اوپر یہ چل رہا ہے, تو جو پارٹی ٹیکنیکلی آؤٹ آف سین, آؤٹ آف سائٹ تھی, آؤٹ آف مائنڈ تھی, وہ واپس آ گئی. تو چاہے انہوں نے بونگا کام کیا, چاہے اچھا کیا برا کیا, اس کے اوپر تو بحث مباحثہ ہو سکتا ہے, لیکن جو بھی کیا وہ کم از کم موضوع بحث بن گئے. تو یہاں تک تو ان کو آپ یہ سمجھ جائیں کہ ان کی جو بھی اسٹریٹجی تھی وہ یہاں تک چل گئی. باقی اس کے اوپر نیگیٹو پبلسٹی ہو رہی ہے, کوئی کہہ رہا ہے بھائی اے سی کولر لگا کے آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, پھر آندھی طوفان آیا, سامان اڑ گیا, وہ ساری چیزیں, وہ کلمزی ایکٹس تو ادھر موجود تھے, وہ تو ہوئے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کو پہلے کہہ رہی ہوں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا. شفا صاحبہ, آپ نے شفا صاحبہ جو اگزامپل دی ہے, میں ویسے ہی آن اے لائٹر نوٹ میں, تو کلاس میں 30 بچے ہوں اور ایک بچے کو جو ہے وہ شور مچانے کے اوپر ٹیچر اٹھا کے باہر لے کر آئے, اس کو کہے کہ یہاں پہ نا 15 بیٹھ کے لگا کے دکھاؤ, اور بعد میں وہ بچہ یہ کہے کہ دیکھو میرا نام تو روشن ہوا ہے, 30 میں سے مجھے چنا گیا اور مجھے لا کے مجھ سے بیٹھ کے لگوائی گئی ہیں. مطلب یہ کوئی دلیل نہیں بنتی کہ جی کم از کم بہت بونگا کام تھا, لیکن چلو ہم ڈسکس تو کر رہے ہیں. بھائی ہم ڈسکس کس پوائنٹ آف ویو سے کر رہے ہیں, کس اینگل سے کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے, یہ کیا اس کا فائدہ تھا اس ساری چیز کا. اس سے بھی زیادہ ٹینشن لے سکتے ہیں. میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایک مصرع بولا جاتا ہے کمیونیکیشنز کی فیلڈ میں, نو پبلسٹی از بیڈ پبلسٹی. آپ کا نام آ رہا ہے, آپ کی پبلسٹی ہو رہی ہے, چاہے بری ہے, اینڈ بیڈ پبلسٹی از بیڈ پبلسٹی.